بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، قائدین تحریک منہاج القرآن، معزز مہمانان گرامی، محترم اساتذہ کرام اور مصطفی کہکشاں کے ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن اور اس تقریب کی مناسبت سے مجھے اظہار خیال کے لیے موقع فراہم کرنے پر میں اس تقریب کے منتظمین کی تہہ دل سے مشکور ہوں، اور یہ نہ صرف میری خوش نصیبی ہے بلکہ میرے لیے سعادت بھی ہے۔ میں اپنی گزارشات کا آغاز اس التجا سے کرنا چاہوں گی کہ خدا رکھے تیرے ہی آستاں سے مجھ کو وابستہ، خدا رکھے تیرے ہی آستاں سے مجھ کو وابستہ، تیرے پیکر میں روشن نور کا مینار دیکھا ہے۔ جناب صدر، 19 فروری کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص کرم امت پر ہوا، اور یہ عظیم ہستی نصیب ہوئی جس نے امت کو دل کی آنکھ کھولنے کا شعور عطا کیا۔ آج کے دن پاکستان، یورپ اور دنیا بھر میں بسنے والے تحریک کے کارکن اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، ان کی جبینیں جھکی ہیں اور آنکھوں میں تشکر کے گرم آنسو ہیں، اور ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ دست قدرت تجھے محفوظ ہمیشہ رکھے، دست قدرت تجھے محفوظ ہمیشہ رکھے، اس زمانے کی ہر ایک گرم ہوا کی زد سے تجھ پر آلام کا سایہ بھی نہ پڑنے پائے، تجھ پر آلام کا سایہ بھی نہ پڑنے پائے، میرا اللہ بچائے تجھے نظر بد سے۔ جناب صدر، سینکڑوں جہتوں کو اپنی شخصیت میں سمیٹ کر مصطفی انقلاب کی طرف بڑھنے والی یہ عظیم المرتبت ہستی زندگی کی 59 بہاریں دیکھ چکی، میرے قائد کے داڑھی کے بالوں کی سیاہی سفیدی میں بدل چکی، مگر آپ کا عزم و حوصلہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور غیر متزلزل دکھائی دیتا ہے۔ 30 سالہ تحریکی جدوجہد میں 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر ایک طرف پوری دنیا کے اہل علم کو برتہ حیرت میں ڈال دیا، تو دوسری طرف دنیا کے 150 ممالک میں آپ کے 6000 سے زائد لیکچر سے خاص و عام کے علمی، مذہبی اور روحانی ذوق کی آبیاری ہو رہی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کو عالم اسلام کی سب سے بڑی تحریک کا اعزاز دلانے والے اس قائد کے علمی و تحقیقی کارناموں کی گونج شرق تا غرب سنی جا رہی ہے، اور عرب و عجم میں زمانہ آپ کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ محترم سامعین، موجودہ صدی میں زوال پذیر امت ایک مضبوط سہارے کی منتظر تھی، ایک ایسا سہارا جو یقین و آگہی کے چراغ دلوں میں روشن کر کے تاریخ کا دھارا بدلے، معاشرتی و ثقافتی زندگی کو دل پذیر و حسین بنائے، خوابیدہ ضمیر ملت کو بیدار و بیقرار کر کے ایک نیا ولولہ، جوش، جذبہ، فکر اور قرار دے، مایوسی اور نا امیدی کے سمندر میں غرق روحوں کو یقین و عمل کے سفینوں پر نیا عزم زندگی اور ذوق منزل عطا کرے، ایک ایسا مسیحا جس کی تشخیص ہمجد اور مسیحائی لکمانی ہو، جو شبانی سے کلیمی تک پہنچانے کے اسرار سے واقف ہو، اور جس کی شخصیت ایک طرف احساس ضیاء دے کر لہو گرمائے تو دوسری طرف سلاطین کا پرستار کرے، جو ولولوں کو ابھارے، ظلم کو للکارے، سیاسی شعور کی بیداری کے لیے علم حسینیت اٹھائے اور کتاب ملت بیضاء کی پھر سے شرازہ بندی کرے، جو نسل نو کو ساقی کوثر کی زلفوں کا اسیر بنانے کے لیے حسن سراپائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے بیان کرے کہ دل زمانی و مکانی قید سے نکل کر سوئے گنبد خضرا متوجہ ہو جائے، اور اپنی زندگی کے شب و روز، ماہ و سال کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قالب میں ڈھالنے کے لیے نہ صرف مستعد ہو بلکہ سالکین و تائبین کو سلوک و تصوف کا عملی دستور بھی دے سکے، جو معرفت کلام الہی کے لیے امت کو عرفان القرآن دے اور فہم حدیث کے لیے ایسا سیدھا رستہ متعین کرے جو واقعتاً المنہج السوی ہو، جو تحقیق عرفان السنہ رکھتا ہو، فن حدیث پر اس کا ادراک و کمال دیکھ کر
جس کے جرا و تعدیل ابن حجر اسقلانی کی یاد دلائے، جس کا زہد و ورع فضیل بن ایاس اور سری سکتی کا خیال منقش کر دے، اور الغرض نظام کہنا پہ ضرب کاری لگا کر سسکتی تڑپتی بے راہ و بے منزل امت کو منزل آشنا کر دے۔ جناب صدر، اس مسیحا نے تو نہ صرف مرض کی تشخیص کر دی بلکہ اس کا علاج بھی تجویز فرما دیا کہ اس ذلت اور پستی کی ایک ہی وجہ ہے کہ امت نے اپنا تعلق اپنے کریم آقا سے توڑ لیا ہے، اور مسلمان حکمرانوں نے رہنمائی کا مرکز گنبد خضرا کے بجائے واشنگٹن کو بنا لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن اور بانی تحریک حضور شیخ الاسلام اس تعلق کی استواری میں شب و روز مصروف نظر آتے ہیں۔ مرکز منہاج القرآن پر گوشہ درود کا قیام دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں حلقات درود مینار پاکستان کی سبزہ زار پر ہر سال عالمی محفل میلاد، اور اسی ماہ لاہور، گجرانوالہ اور راولپنڈی میں ہزاروں عاشقان رسول کا میلاد مارچ اسی کمزور تعلق کو مضبوط کرنے کی جدوجہد ہے۔ جناب صدر، اب ضرورت اس امر کی ہے، اور آج کے دن کا یہ پیغام بھی ہے کہ ہم اس نابغہ عصر کے دست و بازو بنیں اور اس کے پیغام کو کریا کریا نگر نگر ہر خاص و عام تک پہنچائیں، تاکہ یہ امت اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکے۔ میں ان اختتامی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ مکین گنبد خضرا نے کرم فرمایا، اور وہ مفکر، مفسر، محدث، مجدد اور مینارہ نور ہمیں نصیب ہوا جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کی روشنی کے خیرات لے کر پوری دنیا کو روشن فرما رہا ہے۔ تو پھر میں یہ التجا کیوں نہ کروں، خدا رکھے تیرے ہی آستاں سے مجھ کو وابستہ، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا، خدا رکھے تیرے ہی آستاں سے ہم سب کو وابستہ، خدا رکھے تیرے ہی آستاں سے ہم سب کو وابستہ، تیرے پیکر میں روشن نور کا مینار دیکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔